167 نمبر پر علامت یہ ہے، سود سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، سود کھانے سے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ضرور بے ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا يبقى احد الا اکل الربا، نہیں کوئی بچے گا مگر ہر آدمی سود کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اگر کوئی سود نہ بھی کھائے تب بھی سود کا دھواں اس کو ضرور پہنچے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی بچ بھی جائے تب بھی سود کا جو دھواں ہوگا اس تک پہنچے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو سود سے بچنے والے، عموماً جہاں انسان قرض میں پڑتا ہے سود لے لیتا ہے، ایک آدمی کاروبار نہیں کرتا اپنے مال کو سود میں دیتا ہے تاکہ سود کے ذریعے اس کا مال آگے بڑھنا شروع ہو جائے۔ بینکوں میں دیکھیں اس وقت بڑی بڑی بینکیں بنی ہوئی ہیں، ہر علاقے کے اندر بینک ہی بینک ہے، اور ان بینکوں کا اکثر نظام سود پر مبنی، یہ ساری بینکیں سود پہ چل رہی۔ اس وقت جتنا کاروبار ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ اکثر بینکوں کے ذریعے ہو رہا ہے، اور بینکوں کے اکثر معاملات اگر اسلامی بینکوں کو ہٹا کر دیکھا جائے وہ سب سود پر مبنی چل رہا ہوتا ہے۔ قرض لینا، قرض دینا، گاڑیاں نکالنا، گاڑیاں دینا، کاروبار شروع کرنا، بینک سے پیسہ لے لینا۔ اکثر لوگوں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے نفع ملے۔ اب جو آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے اور وہاں سے نفع لے رہا ہے تو یہ پیسے پر پیسہ نفع لینا سود ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے، کل قرض جر نفع فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے گا وہ سود ہوگا۔ اگر ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اس پہ نفع لیتا ہے یہ سود کہلائے گا۔ اسی طرح بینکوں سے جو قرض لیا جاتا ہے پھر ان کو دیا جاتا ہے ڈبل کر کے، یہ سود میں آتا ہے۔ تو آپ نے علامت یہ بیان کی، قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا، اور اگر کوئی بچتا بھی ہو تب بھی دھواں پہنچے گا، یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے انسان سود میں مبتلا ہوگا۔ بینک کے ذریعے معاملہ کر رہا ہے، کوئی پیمنٹ جمع کروا رہا ہے، پیمنٹ لے رہا ہے، دوسروں سے معاملات کر رہا ہے، تو شرعی طور پر بینکنگ کا نظام کم ہے، غیر شرعی بینک اور ایسے ادارے زیادہ ہیں، تو بہرحال سود بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ گناہ ہے، پورے قرآن کریم میں صرف ایک گناہ ایسا ہے، صرف ایک گناہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ جنگ کریں گے جو آدمی یہ گناہ کرے گا، اور یہ گناہ ہے سود کا گناہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اللہ سے کوئی جنگ کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، خدا سے جنگ میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کو تو شکست دے سکتا ہے، خالق کائنات کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے، زمین آسمان کے رب کو جس نے بنایا اس کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی ناکامی اور ذلت ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز لی جاتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا جو سود میں زندگی گزارتا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پھر ایمان کی توفیق نہیں دیتا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ موت جو آتی ہے بڑی ہی تکلیفوں اور اذیت کی حالت میں ہوتی ہے، لا علاج بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، فالج کی بیماری میں مبتلا، بیوی بچے نافرمان اور بد اخلاق بن جاتے ہیں، رات کی نیند چلی جاتی ہے، دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے، مزاج میں سختی آ جاتی ہے، جھگڑا لڑنا عام ہو جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، آئے دن مال میں نقصان شروع ہو جاتا ہے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، بہویں گھروں میں خوش نہیں رہتی، ہر گھر میں ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا رہتا ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہوتا ہے۔ یہ سب حرام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کے بعد سکون انسان کو نہیں ملتا، انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک نشانی کیا تھی کہ سود عام ہو جائے گا،